الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سو صحیح کر دیں. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی عظمت اور حاکمیت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. جب تک قرآن کریم کی عظمت دلوں میں نہیں آتی اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہو سکتا. چاہے جتنا بڑا شیخ الحدیث ہو یا کوئی شیخ القرآن ہو یا کوئی امام ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جب تک صحیح معنوں میں قرآن کریم کی عظمت پر یقین اور ایمان نہیں رکھے گا تو اللہ کے ہاں وہ آدمی مومن نہیں کہلوا سکتا اور مومن نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، کار نبوت کا اصل میدان دعوت قرآن ہے. اسی لیے بڑے بڑے ائمہ نے ایک جملہ لکھا کہ جس آدمی کے پاس قرآن کریم کا صحیح علم پہنچ گیا تو وہ اس طرح سمجھے کأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس نے دین براہ راست پیغمبر کریم سے حاصل کیا، کیونکہ قرآن مقدس یہ وہ یقینی اور قطعی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے
قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور قلب مصطفیٰ سے صحابہ کے قلوب اس سے سیراب ہوئے، اور وہی جو دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے بین دفعتین، اور جس شکل میں جیسے یہ ہمارے پاس 30 پارے قرآن مقدس کے موجود ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسی طرح آج بھی لوح محفوظ میں بھی قرآن اسی طرز پہ محفوظ ہے، اور یہ ہم تک پہنچی ہے ہر قسم کا تواتر، ہر قسم کی قطعیت اور یقینیت اس کے وصول میں موجود ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کے برابر تو دور کی بات قرآن جیسی ہو، قرآن کی سی ہو، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔ بے شک بے شک۔ قرآن مقدس اول سے آخر تک یہ خالص اور نرا سچ ہے۔ بے شک۔ اب یہ دعویٰ مخلوق کی کسی کتاب کے متعلق کوئی کر کے دیکھا ہے؟ یہی بھائی کرنا آسان ہوتا ہے، اور کوئی صاحب علم 14 صدیاں گزر گئی، کسی اہل علم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن مقدس کے علاوہ دنیا میں جتنی کتابیں موجود ہیں یہ اول سے آخر تک سچ پہ مبنی ہیں، اور ان میں سارا سچ ہے، ان میں کوئی کذب نہیں، کوئی غلط بات نہیں۔ یہ شرف دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں، یہ شان ہے صرف کتاب اللہ کی کہ بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک جاء بالصدق وصدق بہ، یہ نرا سچ ہے، اور اسی سچ کو ماننے والے وہی بنتے ہیں اولئک ہم الصادقون بھی، اولئک ہم الصدیقون بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نرا سچ قرآن ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ صدق اللہ، اور جب روایت کرتی ہے تو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، یا اس طرح جیسے بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ عام مولویوں سے آپ سنتے ہیں، ذرا قرآن کی آیت پڑھ کے کہے نا او کما قال اللہ، یہاں پر بھی کہے او کما قال اللہ۔ دنیا کی ہر حدیث علی الراس والعین، وہ قرآن کی تبیین ہے۔ بعض لوگ وہ اندرونی بیماریوں کا شکار ہے، جب قرآن کی عظمت آئے تو فوراً کہتے ہیں یہ تو حدیث کا انکار ہے۔ تو یہ اندر ان کے پلیت اور خبیث ہیں۔ قرآن کی صداقت ماننے والا وہ کبھی فرمان پیغمبر کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ احادیث کا منکر وہ ہے جو قرآن کی صداقت کا منکر ہے، جو قرآن کو صدق مانتا ہے، سچا مانتا ہے، نرا سچ مانتا ہے، کھرا سچ مانتا ہے۔ بھلا وہ میرے نبی کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کا انکار کر کیسے سکتا ہے، جبکہ قرآن خود کہتا ہے وقیل ہی یا رب۔ پیغمبر ابھی بولتا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں وقیل ہی یا رب، میں مجھے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کی قسم،
وکیل ہی یا رب. تو جب جو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ کے قال کی مقول کی کیل کو بھی شاہد اور گواہ بناتی ہے اور ان کی قسم اٹھاتی ہے، بھلا قرآن کی صداقت پہ ایمان رکھنے والا وہ قول پیغمبر کا منکر بن کیسے سکتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی، سبحان اللہ، ما ینطق عن الہوی. میرا پیغمبر کبھی خواہش کی وجہ سے تو بولے ہی نہیں. اللہ اکبر. عن الہوی، ہوا اپنی خواہش سے تو میرا پیغمبر وہ اس کی وجہ سے کبھی نہیں بول رہا کہ ذاتی کوئی غرض ہو، ذاتی کوئی مقصد ہو. ان ہوا الا وحی، نہیں ہے یہ قرآن مگر میری وحی یوحا جو اس کی طرف نازل کی گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بدتینت بدبودار لوگ ہیں کہ اصل میں ان کا دل ابو جہل والا ہے، عتبہ شیبہ والا ہے. جس طرح ان کو قرآن کے ساتھ دشمنی تھی، ان پنڈتوں اور پادریوں کو بھی قرآن کے ساتھ دشمنی ہے. اس لیے جب عظمت قرآن کی بات آئے، منافق کا دل برداشت نہیں کرتا، غدار کا دل برداشت نہیں کرتا، اور مریض کا دل برداشت نہیں کرتا، اندر کے پلیت اور خبیث کا دل برداشت نہیں کرتا. قرآن کا نغمہ برداشت کرتے ہیں توحید والے دل. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا اللہ اکبر کہ مومن کی پہچان اذا تلیت علیہم آیاتہ، اذا تلیت علیہم آیاتہ، یہ مومن آدمی جس کے اندر ایمان ہے، اس کی پہچان قرآن نے بتائی. جب اس کے سامنے پڑھی جائیں اللہ کے قرآن کی آیات، آگے نہیں ذکر کیا کون سی، کوئی آیت بھی پڑھی جائے، کوئی آیت بھی پڑھی جائے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر. ان کا ایمان نکھر جاتا ہے، ان کا ایمان خوشبو میں بڑھ جاتا ہے، کیف میں بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا، ایک یہ پارٹی ہے جن کا ایمان بڑھتا ہے، اور ایک دوسرے بھی ہیں اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات. اللہ اکبر. یہاں پر تو ہے نا آیاتہ بینات، یہاں نہیں ہے. جی جی مومن کے لیے تلیت علیہم آیاتہ، کوئی آیت بھی پڑھو. اور جو دوسری کمپنی ہے جی اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات، اللہ اکبر. جب ان کے سامنے واضح آیات پڑھی جائیں، حاکمیت قرآن والی، توحید والی، جب ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تعرف فی وجوہ الذین، فتویٰ میں لگا رہا ہوں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، بے شک. کفر المنکر، پہچانے گا، پچا نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے اندر کا گند، ان کے اندر کی گندگی اس کو ہضم نہیں کر سکتے. دل میں جو گندگی ہے، دل میں کینہ ہے، نجاست ہے، اور دل پلیت ہے. اب اس کو قابو کیسے کریں؟ اس لیے وہ قابو نہیں کر سکتے، وہ گندگی ان کے چہروں پہ آ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہیں بیچارے. اور اندر کا گند، اندر کا نفاق، اندر کی غلاظت، اندر کی نجاست وہ لے کے پھر رہے ہوتی ہیں. لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے تعارفو، پہلے ان کی معرفت اور ہوتی ہے، پہلے ان کی پہچان اور ہوتی ہے. پہلے پہچان ہے عالم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، پہلے پہچان ہے جناب بڑا دین کی خدمت کرنے والا،
بڑا بزرگ، بڑا نیک، بڑا صوفی اور بڑے اس کے پروگرام، لیکن جو اندر کا مزاج ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ دنیا سمجھتی ہے یہ بڑا بزرگ ہے، دنیا سمجھتی ہے بڑا دین کا خادم ہے، دنیا سمجھتی ہے یہ بڑا قرآن و حدیث کا مدرس ہے اور یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا بزرگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا پڑھنا ایتے میری میرا پیغمبر تعارف ہو، وہ چھپے ہوئے گند ابھرنے لگتی ہیں، اندر کی نجاست پھیلنے لگتی ہے، کیونکہ ہے ہی نری اروڑی، ہے نری اروڑی، سمجھتے ہو؟ باغ پہ بارش آئے، پھولوں کے باغ پہ آئے، گلاب کے پھولوں، چنبیلی کے پھولوں، ان کی خوشبو پہلے دبی ہوتی ہے، رنگ مرجھایا ہوتا ہے، لیکن جب آسمان سے بارش پڑتی ہے رنگ نکھر جاتا ہے، خوشبو بڑھ جاتی ہے اور باغ بہار بن جاتا ہے۔ یہ دل ہے مومن کے، ابو بکر و عمر عثمان علی کے، معاویہ، ابو موسیٰ اشعری، عمر ابن عاص، نبی کے صحابہ کے۔ جو قرآن کی باران اور بارش برستی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کی خوشبوئیں اٹھتی ہیں، لذتیں بڑھ جاتی ہیں، تر و تازگی، رنگ بڑھتا ہے، زادتہم ایمانا۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ اگر گندگی ہو، سارا کوئی گٹر ہو، اس پہ بارش پڑ جائے تو اندر پہلے بدبو چھپی ہوتی ہے، اس میں بارش کا قصور نہیں ہوتا، گندگی گٹر کی اپنی ہے، بدبو گٹر کی اپنی ہے، ساری گندگی پہلے دبی ہے، اور جب اوپر سے بارش آئے تو وہ نیچے سے گندگی ابھرنے لگتی ہے، تو اس میں بارش کا قصور ہے؟ گندگی پہلے موجود ہے۔ یہی جو ملا اور پیر قرآن کا دشمن ہے، خدا کی قسم وہ گٹر اتنا پلیت نہیں جتنا اس کا دل پلیت ہے۔ دنیا میں کوئی جانور اتنا خبیث نہیں جتنا وہ مولوی اور پیر خبیث ہے، جس کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں، اپنے مشائخ کی عظمت ہے، اپنے اکابر کی عظمت ہے، جھوٹے سچے رابیوں کی عظمت ہے، اور ساری دنیا کی کتابوں کی عظمت ہے، لیکن اللہ کی کتاب سے اس کے دل کتاب اللہ کی عظمت سے خالی ہے۔ مولوی کا قول پیش کریں تو اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ اتنے بڑے بزرگ نے فرمایا کسی رابی کی جھوٹی روایت پیش کریں اس کا دل پگھل جاتا ہے، اور جی روایت میں آ گیا کسی مشائخ بزرگ کا حوالہ پیش کریں تو اس پلیت کا دل ڈر جاتا ہے، لیکن پورا قرآن بھی پیش کریں یہ متاثر ہی نہیں ہوتا، اس کے دل میں ڈر لگتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں قرآن کریم کی عظمت موجود نہیں ہے۔ اگر قرآن کی عظمت ہوتی تو پھر قرآن سن کر فاروق اعظم کی طرح گھٹنوں کے بل گر جاتا۔ اگر قرآن کی عظمت ہوتی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کائنات کی طرح جب کوئی بھول بھلکڑ اور بھولی بسری بات آتی، وہم والی بات آتی، بھلیکے والی بات آتی، بھول نسیان والی بات آتی تو کیا کہتا؟ حسبکم القرآن۔ نبی کے صحابہ کی طرح قرآن پہ ایمان رکھتا، لیکن یہ اتنا پلیت ہے، اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا ذرا پہچانو، تعارفو، یہ تعارفو اس جملے کو خیال، پہلے تم نے اسے پہچانا ہی نہیں، اگر پہچاننا ہے تو آیات بینات پڑھنا شروع کر دو۔ آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، بڑا بزرگ ہے
لیکن جب ایتیں پڑھی جائیں گی تو پھر چہرہ دیکھ لو، تعارف اندر کی دل والی گندگی آ جاتی ہے چہرے پر. تعارف فی وجوہ الذین کفروا، تعارف پہلے تو کہتے ہیں جی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا. اللہ فرماتی ہے قرآن پر میرا پیغمبر پتہ چل جائے گا مومن کون اور کافر کون. یہ قرآن میزان ایمان اور کفر کا. تعارف فی وجوہ الذین، علماء جانتی ہیں یہاں کیا آنا چاہیے تھا؟ تعارف فی وجوہہم. وجوہہم عربی نسق کلام کا یہی تقاضا ہے، کیونکہ پہلے اذا تتلا علیہم ہم ضمیر آ چکی ہے، یہاں پر بھی آنا چاہیے وجوہہم، لیکن ضمیر اللہ نے ذکر نہیں کی تاکہ بے ضمیروں کو ننگا کر دے، یا ضمیر اس لیے نہیں ذکر کی تاکہ بے ضمیروں کو ننگا کر دے. یا اللہ یہ کون ہے؟ اس لیے سید محمود آلوسی بغدادی مفسر علم معانی کا امام ہے، یا اس آیت پہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے الذین کفروا اس میں ظاہر ذکر کیا اور وجوہہم ضمیر نہیں ذکر کی، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن سن کے جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ کافر ہے. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں. اللہ اکبر. 2 سال والے فارمی مفتی کا فتویٰ نہیں. مشین لگی ہے، 2 سال گند کو ڈالتے ہیں، باہر مفتی صاحب بن کے نکلتا ہے. یہ وہ مفتی 2 سالہ کورس والا مفتی نہیں، تخصص حساب والا مفتی نہیں. یہ قرآن ہے سارے مفتیوں کا بھی صحیح مفتیوں کا امام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، ساری کائنات کا وسیع اور امام ہے، اور اس کا نام قرآن ہے. اور ترجمہ دیکھنا سورۃ الحج ہے بالکل آخر میں، تعارف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. منکر ان کے چہرے پہ 12 بج جائیں گے، اور تعارف میرے محبوب آپ پہچان لیں گے کہ یہ پکا کٹر کافر ہے. تعارف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. منکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. فرمایا ان کے بس کچھ نہیں، صرف بک بک ہے. ان کے بس کچھ نہیں، صرف پراپاگنڈا کرنا ہے. ان کے بس کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اپنے سٹیجوں پہ بیٹھ کے بک بک کرنی ہے، اور کلپ بنا کے شاباں کرنی ہے، اور صرف بک بک کرنی ہے. ازا یہ صرف بکواسی ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. اگر ان کے یکادونا، اگر ان کے بس میں ہوتا، یستون بالذین یتلون. ہاں با مولانا حسین علی کیا خوبصورت بنا کیا. یستون قریبے کے بکے پائے بندے ہیں، قریبے کے حملہ آور ہو جائیں کن پر؟ جو انہیں آیات سناتی ہیں، آیاتنا. ان پر حملہ آور ہونے لگتے ہیں، لیکن بزدل ہیں، ان میں ہمت نہیں، جرات نہیں، اس لیے صرف بکواس کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، باقی ان کے بس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. پتہ لگ گیا قرآن مومن کس کو کہتا ہے. جب قرآن سنایا جائے
ایمان زیادہ ہو جائے، ایمان زیادہ ہو جائے، کوئی جگہ بھی سنائی جائے زادتہم ایمانا. اور قرآن کافر کس کو کہتا ہے؟ بولو بولو بولو. کافر کس کو کہتا ہے؟ جو قرآن سن کے جل جائے، جو قرآن سن کے اس کا چہرہ بگڑ جائے، جو قرآن سن کے بل کھائے، جو قرآن سنے اور چہرہ اس کا مسخ ہو جائے اور چہرہ اس پہ یوم تسود وجوہ کا نقشہ آ جائے، وہ کافر ہے، چاہے جتنا بڑا مولوی اور پیر کیوں نہ ہو. اب یہ مشکل مسئلہ ہے نہیں. تو میں اب یہ کر رہا تھا نرا سچ، اللہ اکبر، نرا سچ. اور یہ قرآن مقدس کی یہ تاثیر ہے، یہ زندہ کتاب ہے، تازہ کتاب ہے. بے شک، جس زمانے میں بھی پڑھو گے یوں محسوس ہوگا کہ آج ہی قرآن آ رہا ہے. آج کیوں؟ یہ اس حکیم کی حکمت پہ تنزیل ہے جس نے قیامت تک لوگوں کو لانا تھا. ابو جال مر گیا، کردار موجود ہے. بے شک، وہ ابو جال بدر میں مارا گیا، عتبہ شیبہ مارے گئے، لیکن آج کا ابو جال، ہر زمانے کا ابو جال موجود ہے. ابو جال کا کردار اور فکر وہی موجود ہے. اور محمد کریم کے صحابہ دنیا سے چلے گئے، اصحاب پیغمبر کی فکر بھی موجود ہے، کردار موجود ہے. اس لیے آج بھی قرآن پڑھا جائے، پرانے ابو جال کو بھول جاؤ، نئے ابو جالوں کو تعارفو، ان کو پہچانو، نئے عتبہ شیبہ کو پہچانو. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. اور یاد رکھو مکہ کا مشرک اور ابو جال سب سے بڑی دشمنی محمد مصطفیٰ کے ساتھ اس کو کس مسئلہ میں تھی؟ صرف قرآن کے مسئلہ میں. کس مسئلہ میں؟ صرف قرآن کے مسئلہ میں سب سے بڑا دشمن. اور آج بھی ابو جال کی فکر، ابو جال کا کریکٹر، چاہے اوپر نعرہ کچھ ہو، بعض وہ ہیں جو توحید کے نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن گندگی سے نکلے نہیں، اسی طرح گندے جراثیم موجود ہے. تو آج بھی وہی فکر موجود ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے خود فرمایا میرا پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. سبحان اللہ. آپ کو تو صادق کہتے ہیں. بالکل بالکل. کیا کہتے ہیں؟ صادق، امین. آپ کی بات کو تو سچا مانتے ہیں. جی پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے، جی کوئی تمہیں سمجھ نہیں. سمجھ گئے. جی کہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کی بات کو کیا مانتے ہیں؟ سچ. آپ کے کردار کو سچا مانتی ہیں، آپ کے قول کو سچا مانتی ہیں، آپ کی بات کو سچا مانتی ہیں. آپ کو تو صادق امین کہتی ہیں، لیکن انہیں مروڑ کہاں سے پڑا؟ بخار کہاں سے؟ جی اندر کی گندگی نکلی، سامنے کیوں آئی؟ فرمایا اس لیے انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. فرمایا میرے پیغمبر یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کے مکذب ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور جان بوجھ کے یجحدون، جان بوجھ کے ضد لگائی ہوئی ہے قرآن مقدس کے ساتھ. اور ساری آیات، اللہ اکبر. اتنا پتہ لگ گیا کہ پیغمبر سے اصل دشمنی کس سے تھی؟ قرآن سے. قرآن پڑھنے سے. جب تک میرے نبی نے قرآن سنانا نہیں شروع کیا آپ کا دنیا کے نقشے پہ ایک بھی دشمن نہیں. بالکل نہیں. کہو مولویوں کو کچھ ثابت کرے.
اقرا، نزول اقرا سے پہلے میرے نبی کا کوئی دشمن نہیں. تو پتہ چلا وہ میرے نبی کے کردار کو مانتے تھے، گفتار کو مانتے تھے، پیغمبر کے حسن و جمال کو مانتے تھے، آپ کے اخلاق کو مانتے تھے، عادات کو مانتے تھے، خصائل کو مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری باطنی سب کچھ مانتے تھے. لیکن ان کو اصل دشمنی کس سے تھی؟ قرآن. اور آج کے ابو جہل کو بھی اصل دشمنی کس سے؟ قرآن سے. بولو، آج کے ابو جہل کو بھی اصل دشمنی کس سے ہے؟ قرآن سے. کل کے ابو جہل کو بھی دشمنی کس سے تھی؟ قرآن سے. تھوڑا فرق ہو گیا. ہاں. پرانا ابو جہل وہ ابو الحکم تھا، یہ شیخ الحدیث ہے، جعل الحدیث ہے. جی. اس نے تھوڑا لقب بدل دیا. فکر وہی کھڑی ہے، اندر وہی پلیتی. تیرے اندر بار پلیتی ہے، یہ اندر بار پلیتی، وہی فکر. تو کیا اور مسئلہ ہے کہ سارے قرآن کے منکر تھے، سارے قرآن کی وجہ سے دشمنی کرتے تھے؟ نہیں، کچھ کچھ ایتے. کچھ جیسے آج مولوی ہے، عظمت قرآن پہ جلسے ہو رہی، جی. اور کیا کہتے ہیں؟ حافظ کے باپ کو تاج پہنایا. تو حافظ ہوا بنتی تو مشرک، پھر کیا پہنایا جائے گا؟ ختموں پہ قرآن پڑھنے والا حافظ، قرآن کو بیچنے والا، یہ سنایا جاتا ہے. قرآن اتنی عظمت، کئی عظمت قرآن. یہ تعویذ لے کے جاؤ تو ماشاءاللہ ہتھیلی پہ سرسوں پیدا ہو جائے، بیمار نہیں ہوگا. یہ کبھی نہیں سوچتا کہ حافظ قرآن خود بھی بیمار ہو رہا ہے. اور ملا والا تعویذ اوپر لٹکاؤ تو کبھی بیمار نہیں ہوگا. یہ فلسفہ ہے، یہ عظمت قرآن ہے. ایک حرف پڑھو اتنی نیکیاں. میں نے کہا ساری عظمت برحق، لیکن جو اللہ نے عظمت بیان کی وہ ذرا وہ ہے حاکمیت قرآن. جب تک قرآن مقدس کو سارے علوم پہ مہیمن، قیم، حاکم نہیں مانے گا، خدا کی قسم اس وقت تک ابو جہل اور تیرے اندر کوئی فرق نہیں ہے. لاکھ دعوے کر، لکھ دعوے کر، دعووں سے جہاں بات نہیں بنے گی، قرآن کی عظمت کو ماننا ہوگا. ٹھگی شگی نہ لا. جی. آجا سارا قرآن نہیں. بعد روایات میں ہے ابو جہل چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا. جب نبی کریم علیہ السلام رات کو قرآن پڑھتے، ایک دن ابو جہل ایک کونے میں تھا اور غالباً عتبہ تھا یا شیبہ یہ دوسرے کونے میں تھا، چھپ کے سن رہے ہیں. جب یہ بھی بابا ابو جہل بھی واپس ہوا اور دوسرا بابا بھی راستے پہ ٹکراؤ ہو گیا. اس نے کہا کیوں تو کدھر بے ایمانہ؟ اس نے کہا تو کدھر بے ایمانہ؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں تو مجبور ہو کے محمد کا قرآن سننے گیا تھا. دشمنی اپنی جگہ پہ کیونکہ ہمارے اکابر کے خلاف ہے، لیکن قرآن کی تاثیر اور مٹھاس ایسی ہے کہ مکہ والے چھپ چھپ کے سنتے تھے. اس نے کہا تو کیوں گیا؟ اس نے کہا میں بھی اسی لیے گیا. کہتے آئندہ معاہدہ کر کعبہ کے سامنے کہ کبھی قرآن نہیں سنے گا. کیوں؟ ہے تو قرآن بڑے مزے کی چیز، بڑی لذت والی، لیکن اگر ہم سنیں گے تو عوام گمراہ ہو جائے گی، عوام الناس قرآن سے متاثر ہو جائے گی. ابن دغینہ بخاری شریف میں آیا، ابن دغینہ کا واقعہ. ابو بکر صدیق ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور یہ مشرکین کا بڑا سردار ہے، اور انہوں نے کہا ابو بکر مثلو کا لا یخرجو بلا یخرجو،
दुनिया में आप जैसा आदमी इसको ना निकाल सकता है कोई मक्का से, और ना आप जा सकते हैं। फिर इब्ने दगीना ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के वो औसाफ बयान किए जो हजरत खतीजतुल कुबरा ने नबी पाक के वही से पहले के औसाफ बयान किए। बिल्कुल वही औसाफ बयान करके बिल आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्ने दगीना ने कहा कि दुनिया में मक्का के सरदारों में किसी की हिम्मत हो तो अबू बकर को हाथ लगाए। फरमाया अबू बकर तू अपने रब की इबादत भी कर, कुरान भी पढ़, लेकिन एक मेहरबानी करनी है, घर के अंदर पढ़ना है, बाहर नहीं पढ़ना, घर के अंदर पढ़ना है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घर के किनारे पे मस्जिद बना दी। मस्जिद का माना नमाज की जगह। वो जो छोटा सा घर था उसके साथ एक मुसल्ला गाह बना दी। नमाज पर तुम भी घरों में अपने ये बनाओ मस्जिद, बना चुके। हाँ घरों में मस्जिद बनाओ, छोटा सा कमरा हो, छोटी सी जगह हो, और मुशरिक और बिदती और मुनकिरीने कुरान के पीछे कतअन नमाज नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हाँ भाई अपनी नमाजें पढ़ो। हाँ नमाज ये अहम रुखैर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी छोटी सी मस्जिद बना के घर के सेहन के साथ, और जब कुरान रात को पढ़ते तो मुशरिकीन की औरतें भी और बच्चे भी अबू बकर की तिलावत सुन के इकट्ठे हो जाते। ये कुरान था ना, अब वो अरबी थे, वो समझते थे कुरान की फसाहत और बलागत को, कुरान की मिठास और लज्जत को। सारे जमा हो जाते रात के वक्त जब अबू बकर, फिर कुरान पढ़ने वाला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए फरमाती हैं जब अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ते तो आंसू की बरसात भी जारी हो जाती, रोते भी थे और कुरान भी पढ़ते थे। सारे मुशरिकीन की औरतें भी घरों से निकल के जवान भी वो अबू बकर सिद्दीक की तिलावत सुनने लगते थे। तवज्जो है, सारे मुशरिकीन इकट्ठे हुए इब्ने दगीना के पास। उन्होंने कहा तूने तो अमान दी है, लेकिन है तो तू हमारा मजहब वाला, हम और आप एक जैसे हैं। आप जरा देख, अगर हमारी औरतें और बच्चों ने अबू बकर से कुरान सुन लिया और इसी तरह सुना तो ये फितने में पड़ जाएंगे, इनका मजहब गलत हो जाएगा, ये अकाबिर से बदजन हो जाएंगे, हमारे बुजुर्गों से दूर हो जाएंगे। इसलिए इनको कहो अबू बकर को कि कुरान पढ़े लेकिन आवाज ऊंची न करे, घर के अंदर आहिस्ता कुरान पढ़े। क्यों? अब देखो आज भी जालिम यही कहती है। मुझे कई मौलवियों ने भी कहा कि आप जो अजमत कुरान बयान करती है इससे नौजवानों के ज़हन खराब होती है, नए तबके के लोगों के ज़हन खराब होती हैं। मैंने कहा तू बिल्कुल मक्का वाले मुशरिकों के नक्शे कदम पे है। कुरान तो आए शिफाउल लिमा फिस सुदूर, कुरान तो आए फितनों को खत्म करने के लिए, दिलों के रोगों को साफ करने के लिए। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती है या अक़वम, है या अक़वम, सीधा जन्नत की तरफ बुलाने वाला, सीधा जन्नत की तरफ ले जाने वाला और सिराते मुस्तकीम दिखाने वाली किताब कुरान है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब इब्ने दगीना ने कहा कि यार अबू बकर इबादत कर अल्लाह की, लेकिन छुप छुप के, कुरान की आवाज घर से बाहर ना आए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं और इब्ने दगीना अपनी अमाने वापस कर ले, अपनी गारंटियां वापस कर ले। मैं तेरी अमान को तो तेरे मुंह पे मारता हूं, कुरान को नहीं छोड़ सकता। कुरान को मैं
بیان کرتا رہوں گا۔ ساری دنیا کی امانیں، ساری دنیا کی جماعتیں، ساری دنیا کے فرقے، ساری دنیا کے طائفوں کو تو ہم اپنی جوتی کی نوکر پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوتا ہے قرآن کی، سارے قرآن کے وہ منکر نہیں تھے۔ چاشنی تھی، لذت تھی، اور زنانیاں بھی ان کی چھپ چھپ کے سنتی تھی، ابو جہل اینڈ کمپنی بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ تو اللہ پھر دشمن کیسے ہے؟ فرمایا سارے قرآن کے نہیں، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ۔ میرے پیغمبر جب آپ قرآن مقدس سے چون چون کے ایتا پڑھ دے ہو، چون چون کے، سارے قرآن کے دشمن نہیں، لیکن جو تو پڑھتا ہے ربک وحدہ، اللہ کی توحید والی ایتیں پڑھتا ہے اور ان کو سناتا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، ولو پھرتے بھاگتے علی ادبارہم، پیٹھ دے کر، پیٹھوں کے بل، نفورا، نفرت پھیلاتے ہوئے۔ اور پرانا مشرک کیا کہتا تھا؟ یہ اکابر کا منکر ہے، یہ فلانے کا منکر ہے۔ اور آج کا بے ایمان پلیت نجس کیا کہتا ہے؟ یہ حدیث کا منکر ہے، یہ اکابر مشائخ کا منکر ہے۔ بالکل وہی نسل روحانی آ رہی ہے۔ ان سمجھو آج کا ابو جہل یہی ہے، اور وہ ابو جہل اس زمانے کا تھا۔ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، کن آیات سے چڑ تھی؟ بولو بولو، کون سی ایتیں تتی لگ دیاں؟ کون سی ایتیں تھی جس سے چہرے بگڑتے تھے؟ توحید کی آیات، توحید والی ایتیں ذکرتا اور ربک فی القرآن وحدہ۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے ذکر کیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ۔ اللہ اللہ کرنے سے مشرک کو تکلیف نہیں ہوتی، ہو کرنے سے مشرک کو تکلیف، ہاں ذکر جہری کی مجلسوں میں ہو ال 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 ال، ہاں اس سے مشرک خوش ہوتا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وحدہ وحدہ وحدہ، جب اللہ کی توحید کا ذکر آئے نا میرا پیغمبر، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اشمئزت تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ ادھر آ گیا اشمئزت، ان کی دلیں منقبض ہو جاتی ہیں، دلوں کو دورہ پڑنے لگتا ہے، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، اور میکب شیکب اترنے لگتے ہیں، کریموں کے نور بھی سور بننے لگتے ہیں، اور یہ سارے دن کا سارا نظام گڑبڑ ہونے لگتا ہے۔ لیکن کب؟ اذا ذکر اللہ وحدہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ کا بھی ذکر کیا جائے، جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ بغیر اسباب کے جاننے والا کون ہے؟ کوئی پیغمبر
وہ ما فوقل اسباب سننے والا نہیں، تو مردوں کی بات کرتا ہے، کوئی زندہ بھی بغیر اسباب کے سننے والا، اور تو انبیاء اولیاء پہ جھگڑا ڈالتا ہے۔ خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے جبریل بھی بغیر اسباب کے نہیں سنتا۔ اگر کوئی آدمی جبریل میکائیل کے بھی بغیر اسباب کے سننے کا قائل ہو، وہ بھی اسی طرح مشرک ہے جیسے مکہ میں ابو جہل تھا۔ تو مردوں کی بات کرتا ہے، میں زندوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وحدہ انکا انت السمیع، یہ انت ضمیر کہہ رہی ہے، السمیع وحدہ انت السمیع ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ اور پیغمبر کریم کو روزے کی جالیوں کے اندر ہو کے بھی پکار، اور مشرکہ اندر جا کے بھی پکار، اور پلیتا اور مشرکہ لا يسمعوا، پیغمبر کریم بھی تیری پکار سن سکتے کوئی نہیں ہے۔ تو کدھر لے آئے گا من شلّہ علیہ عند قبری ہے، اے تو روایتیں لے کے پھر رہا ہے، نام مراد ابلیس کے بچے، تو روایتیں پیش کرتا ہے۔ آدھرا قرآن سن، ما انتا بمسمع من فی القبور، ما انتا بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى وهم عن دعائهم غافلون إن كنا عن عبادتكم لغافلين۔ اور بت شت نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا سارے رسولوں کو، اور یجمع اللہ الرسل، یہ رسولوں کا اجماع ہے۔ تو کہتے ہیں میرے اکابرین کا اجماع ہے، پتہ نہیں کدھر ہے تیرے اکابرین۔ سونا اور ابلیسا سن لے، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا الرسل، سارے رسولوں کو، قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ماذا اجبتم، ماذا اجبتم بأي وجہ عبدتم، ماذا اجبتم، بولو میرے پاک رسولو، دنیا پہ تمہیں بھیجا، تم نے دعوت دی، دنیا چھوڑ کے تم چلے آئے، تمہاری قوموں نے تمہاری قبروں کو پوجائے، تمہیں پکارائے، تمہاری قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح بنو علی قبرہ مسجدہ، انبیاء کی قبروں پہ جا کے پکارا۔ بتاؤ میرے پیارے رسولو کیا یہ معاملہ تھا؟ سارے پیغمبر کہیں گے قالوا لا علم لنا، قالوا رسول کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں پتہ کوئی نہیں، لا علم لنا ہمیں پتہ کوئی نہیں، انکا انتا علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ یہ ہے قرآن، اور اس قرآن کے مقابل تو روایت لائے گا من صلی علیہ عند قبری۔ اب روایت مانے گا یا قرآن مانے گا؟ اور اب بھی کہتا ہے میں قرآن کو حاکم نہیں مانتا،
اور محمد بن مروان کی روایت کو مانتا ہوں، پھر تیرے جیسا لعنتی کائنات بھی کوئی نہیں۔ یہ سبق اپنوں کو بھی اب پڑھانا پڑ گیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، اور روایت کہتی ہے ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، جب بھی کوئی سلام پڑھے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پہ موت آ جائے قیامت تک اس کی روح پھر بدن میں آتی نہیں۔ اللہ کا قرآن حق ہے، قرآن کے مقابل جو روایت آئے وہ روایت پیغمبر کریم پہ جھوٹ تو ہو سکتا ہے، بہتان ہو سکتا ہے، وہ کبھی میرے نبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ روایت بنائی ہوئی ہے، اور میں حیران ہوں کہ جو مشرک اور مبتدع، جب وکٹورین نسل ہے اس کی تو بنیادی انکار قرآن پہ ہے، لیکن ہماری صفوں میں چھپے ہوئے دیوس اور غدار جو اصل میں اندر کے پلیت تھے۔ ایک ولی صاحب ہے، اس نے بڑا کلپ دیا، اچھا میرا بڑا حسن ظن تھا کہ یہ آدھی داڑھی بھی سفید ہے آدھی کالی، اور میں نے اس کی چند کتابیں دیکھی تھی، مجھے ٹائم مل گیا تو میں نے اس کی ساری کتابیں دیکھنا شروع کی، تو مجھ پہ منکشف ہوا کہ یہ تو توحید کے نام پہ بدنما دھبا ڈنگر، یہ تو خود سما کا قائل ہے، خود سما کا قائل، اور جب سما ما فوق الاسباب کا خود قائل ہے تو کس منہ سے تو نے اشاعت کو دھوکہ دیا ہوا ہے؟ ہاں میں تو حیران ہوا کہ اس کی کتاب وہ ذرا تحقیقی جائزہ بھی دیکھ لے، تو یہ خود سما کا قائل ہے، اور جب یہ خود سما ما فوق الاسباب کا قائل ہے تو اشاعت التوحید کے عنوان کے نیچے یہ ڈھیریا چھپا ہوا ہے۔ میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں، میں نے کہا بزرگ عالم میں نے تو یہ نہیں پتا تھا کہ جتنا گند ہے یہ تو نری گندگی ہے، گندگی در گندگی، تو ایسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے حکمیت قرآن پہ۔ اور سن روایت کہتی ہے حضرت آدم کی توبہ نبی پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور لکھا ہے اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح، یہ حدیث کے آگے لکھا ہے اسنادہ صحیح مستدرک حاکم، اور حاکم لکھتا ہے اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ نبی پاک کی توبہ، حضرت آدم کی توبہ نبی پاک کے وسیلہ کے بغیر قبول نہیں ہوئی، آپ کا وسیلہ پیش کیا گیا، اور لکھا ہے اسنادہ صحیح۔ سنو تو جا سند کے ساتھ، مجھے رہنے دے قرآن کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم کی توبہ کن کلمات پہ قبول ہوئی؟ فتلقى آدم من ربی کلمات، کہیں کارا نہیں ہے، وہ کلمات کہیں پڑھے نہیں، تلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، انہی کلمات پہ آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سورۃ الاعراف پہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ بتا میرے بھائی، قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا کے کلمات، اور روایت مستدرک حاکم کی کہتی ہے نہیں جی نہیں، نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا، اور وہاں اسنادہ صحیح بھی لکھا ہے۔ اب اسنادہ صحیح کی طرف جائے گا یا اللہ کے قرآن کی طرف آئے گا؟ اب ذرا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا،
اور کرتا بھی لے پتہ لگے تو کتنے درجے کا ابلیس ہے. اس لیے مت لوگوں کا ذہن خراب کر. ہمارا کل بھی عقیدہ یہی تھا, آج بھی عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہی ہے, مرتے دم تک انشاءاللہ یہی رہے گا. ساری کتابوں پہ حاکم کتاب اللہ ہے, ساری روایتوں پہ حاکم کتاب اللہ ہے, سارے راویوں پہ حاکم کتاب اللہ ہے, ساری کائنات پہ حاکم کتاب اللہ ہے. اور قرآن نرا سچ قرآن ہے, اور یہی ہمارے ایمان ہے. اور جو اس بات کو نہیں مانتا وہ اشاعتی کہلوائے تب بھی مرتد اور کافر زندگی کے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے وہ بھی مرتد اور واجب القتل زندگی کے. وہ قرآن کو حاکم نہیں مانتا. کوئی صوفی کہلوائے یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے میرا بھائی. قرآن کہتا ہے آدم کی یہ ساری کائنات 14 طبق بنی ہے کس کے لیے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یہ 14 طبق کی کائنات بنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اور تیری روایت کیا کہتی ہے؟ لولا کا. اور تیرے مولویوں نے بھی لکھ مارا مانا ہو صحیح ان, یہ مانا ہو صحیح ان نہیں میرا بھائی. قرآن کہتا ہے ساری کائنات بنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے. اور جو کہے لولا کلما خلقت الافلاک, روایت تو چھوڑی جا سکتی ہے لیکن قرآن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن حاکم کتاب ہے. اسی طریقہ سے دنیا میں جتنے بھی اہل باطل ہیں وہ سب روایتیں پیش کر رہے ہیں. تو یاد رکھ لینا اصحاب پیغمبر کے خلاف جتنا مواد یہودیوں کا موجود ہے, خارجی ناسبی راویوں کا جس کتاب میں بھی موجود ہے, ہم صاف اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں صحابہ کی عظمت قرآن گواہے, صحابہ کی صداقت پہ قرآن گواہے, صحابہ کے رشد و ہدایت پہ قرآن گواہے, صحابہ کی امانت و ایمان پہ قرآن گواہے. اب جو روایت کسی کتاب کی کسی صحابی کو مجروح کرے گی, اس کے ایمان پہ حملہ کرے گی, اس کی امانت دیانت پہ حملہ کرے گی اور اس صحابی کو بدنام کرے گی, وہ روایت یہودی اور یہودی نواز, خارجی اور خارجی نواز, ناسبی اور ناسبی نواز راویوں کے ذمہ لگائی جائے گی. میرے محبوب نے تو فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, سبحان اللہ, اللہ اللہ فی اصحابی اذا ذکر اصحابی. اور میرے نبی نے تو فرمایا انتم اصحابی. اور میرے محبوب نے فرمایا من رآنی برا من رآنی. فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میری مجلس پالی اللہ نے اس پہ جہنم کو حرام کر دیا, جنت کو واجب کر دیا. بے شک توجہ ہے اچھا بہت دور نکل گئے. بس آیت جو میں پڑھنا چاہتا تھا وہ سنو, ٹائم بھی اوپر ہو گیا. یہ تو پورا عظمت قرآن ہی قرآن ہے. میں حیران ہوں کہ یہ مولوی کس مدرسے میں پڑھتے ہیں, اللہ جانے کہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور کس سائیڈ سے علم حاصل کیا, یہ کہاں سے پڑھے. حیرانگی کی بات ہے. صحابہ سے لے کے سارے سلف امت بالکل آج تک کے محققین اہل سنت, بالکل بالکل ہزاروں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک طرف قرآن آیا اور مقابل کوئی روایت آ گئی, جی انہوں نے راوی کا وہم قرار دیا,
انہوں نے قلب قرار دیا، تصحیف قرار دی، راوی کا نسیان قرار دیا، راوی کی غلطی قرار دی، اور بڑی بڑی کتابوں میں غلطن، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں۔ بخاری میں ایک حدیث آئی، حالانکہ بخاری شریف یہ حدیث کی سب کتابوں سے بہترین کتاب ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری محنت سے احادیث کو جمع کیا، لیکن میرا بھائی لا ریب کتاب صرف قرآن ہے۔ ہزار تم تومتے لگو، لا ریب قرآن کیا ہے؟ صرف قرآن، صرف قرآن۔ حدیث ایک آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ کچھ مخلوق کو پیدا کریں گے، جہنم نہیں بھرے گی، ثم ينشئ اللہ، پھر اللہ ایک مخلوق کو پیدا کر کے اسے جہنم میں ڈال دیں گے، تب جہنم بھر جائے گی۔ وہ جو ہے جہنم نہیں بھرے گی، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر قیامت کے دن اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے اور اس مخلوق کو جہنم میں ڈال دیں گے، تب جہنم بھرے گی۔ اب یہ حدیث آ گئی، اس حدیث پر بڑے بڑے محدثین نے بات کی، اور دیوبند کے امام اور واقعتاً امام علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ، جو علم حدیث کے امام علی الاطلاق ہے ہندوستان میں، انہوں نے جہاں فیض الباری میں ایک جملہ لکھا، سبحان اللہ، اس کی میں تفصیل کروں گا، اصل میں بہت زیادہ مصروف تھا، تو اس جمعرات کو بھی الفرقان والا وہ پروگرام رہ گیا نہیں، تو اس کے لیے میں نے بہت خوراک تیار کی، وہ آئے گی انشاءاللہ۔ علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کل تو ہوگا غلط من الراوی، کل تو میں کہتا ہوں، علامہ انور شاہ سے فرماتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں کہ یہ راوی کو غلطی لگ گئی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جو ارحم الراحمین ذات ہے نا، وہ بغیر گناہ کے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ آگے جملہ لکھا علامہ انور شاہ، فرماتے ہیں غلط من الراوی، یا راوی کو غلطی لگ گئی، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ بغیر گناہ کے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ کہ مخلوق پیدا کر کے پھر جہنم میں ڈال دے، اور لفظ کیا ہے؟ غلط ان کے ذرا منکر حدیث علامہ انور شاہ صاحب کو۔ یہ تو پتہ نہیں تم کس گٹر کے کیڑے ہو، تم نے کتابیں دیکھی نہیں، یہ تو میں نے شروع کیا، سلیم اللہ خان صاحب کراچی والے، انہوں نے بخاری کی سندوں پہ بھی جرا کر رکھی ہے، اٹھا ذرا کشف الباری۔ تم ہمیں مجبور نہ کرو، ہمیں رہنے دو، حاکم کتاب قرآن ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور اس کے مقابل جو آیا سنہ آیا تاں بھی رگڑا بیسی، سکا آیا تاں بھی رگڑا بیسی، کوئی اشاعتی آیا تاں بھی رگڑا بیسی، چپاتی آیا تاں بھی رگڑا بیسی، باحیاتی آیا تاں بھی رگڑا بیسی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تمہاری صفوں میں بھی چوہے چھپے ہیں، اشاراتی چوہے، اور وہ اپنی کڑ 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 وہ لگے ہوئے۔ اب امام علامہ انور شاہ صاحب کو منکر حدیث کہو گے، پھر علامہ ابن حجر جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑا احسان علامہ ابن حجر کا پورے علماء امت نے مانا کہ امت پہ ایک قرض تھا بخاری شریف کی کامل شرح، اور وہ قرض چکایا ہے علامہ ابن حجر العسقلانی نے۔ فتح الباری کے نام پہ بخاری شریف کی شرح لکھی، بہت بڑا امت پہ احسان، بہت بڑا کام کیا، اللہ ان کی یہ ساری محنت قبول فرمائے۔ بڑا کام ہے امام ابن حجر کا۔ اسی حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں قال جماعت من العلماء، علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے غلط من الراوی،
یہ راوی کی غلطی ہے، اور فرماتے ہیں جزم بھی، اسی پر یقین کیا ہے ابن القیم، علامہ ابن قیم نے۔ اور علامہ ابن قیم نے کیوں کہا راوی کی غلطی ہے؟ علامہ ابن قیم کہتا ہے یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن، یہ فتح الباری پڑھ رہا ہوں، راوی کو غلطی لگ گئی اس لیے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ کون ہے؟ حافظ ابن القیم۔ ایک اور منکر حدیث بھی مل گیا کہ حافظ ابن القیم، یہ بھی سارے منکر حدیث ہیں۔ ابن حجر کو بھی بنا دیا منکر حدیث۔ معیار ہے نا، یہ ہوتا ہے گدھے کی لات۔ گدھے کی لات اسی کو کہتے ہیں، جب گدھا لات مارتا ہے نہیں دیکھتا دیوار پہ لگ رہی ہے، مالک کو لگ رہی ہے اور یا کسی اور چیز کو لگ رہی ہے، تو یہ ہوتی ہے گدھے کی لات۔ انہوں نے صرف میری ضد میں آ کے ایسے نئے اصول بنائے کہ خدا کی قسم ان کے اصول پہ امت میں ایک بھی پھر حدیث کا قائل نہیں، سارے منکرین حدیث ہیں۔ اور خود یہ دشمنان قرآن اور پیبر رفض دیے۔ اصل میں ان کے بچونگڑے پر ضرب لگی تھی نا جیلمی پہ، اور یہ سارے اپنے بچونگڑے کا دفاع کر رہے ہیں، اور اسی کے متاثرین بچونگڑا اور متاثرین فتنہ جیلمی یا جاہل علی الاطلاق۔ خیر، پھر علامہ ابن حجر کہتے ہیں میرے استاذ شیخ الاسلام انہوں نے بھی کہا کہ غلط من الراوی، یہ راوی کی غلطی لگ گئی اور اس نے روایت میں قلب کر دیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میرے استاد جی نے کہا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ لا یظلم ربک احدا، لا یظلم ربک احدا، یہ فتح الباری پڑھ رہا ہوں، یہ بکھروی تحقیق نہیں ہے، یہ پنجابی تحقیق نہیں ہے، یہ ابن حجر کی تحقیق ہے۔ کہتے ہیں میرے استاد نے بھی کہا اور حافظ ابن القیم نے بھی کہا، اور دیگر شروحات توشی دیکھے جہاں سیوطی جیسا آدمی بھی وہ بھی کہتے ہیں کالا الحفاظ، بعض الحفاظ بڑے بڑے محدثین نے کہا غلط من الراوی۔ اس پہ میں نے 45 حوالے جمع کیے، 45 حوالے، اور ان لوگوں کے جو کہتے ہیں ہمارا یہ سوال نہیں، اس حدیث کی میرے ذہن میں توجیہ موجود ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ان مولویوں کے ذہن میں ہے ہی نہیں یونشئ اللہ کا معنی کیا ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ اپنے درس میں بیان کرتے ہیں، صحیح توجیہ موجود ہے۔ لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 45 کے قریب شارحین وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو ظاہر معنی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے راوی کو غلطی لگ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ایسا معنی بیان کر دیں گے جو قرآن کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہم ایسا معنی کر سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 45 شارحین حدیث یہ سارے منکر حدیث ہیں، جنہوں نے تو جو فتویٰ گھڑا ہے سارے منکرین حدیث۔ مسئلہ آ گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ان ابی و اباک فی النار، صحیح سند مسلم شریف، میرا ابا اور تیرا ابا، عربی کو فرمایا تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں۔ آ گئی مسلم کی حدیث۔ مولویوں کو کہو ذرا کرو نہ ہمت، اور پیغمبر کریم کے والدین کو ذرا کہو جہنمی ہم تمہارا منہ دیکھیں۔ اور ایک روایت نہیں 4 روایتیں آئی ہیں مختلف کلمات کے ساتھ۔ مسئلہ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، اس روایت میں آ گیا کہ وہ جہنم میں۔ اب کیا اس للن ربڑی کو بھی اور اس وکٹورین کو بھی کہ اس حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ ذرا بیان کریں۔ اب اس پر 100 سے زیادہ شارحین انہوں نے تبصرہ کیا، محدثین نے، اور بڑا بہترین تبصرہ کیا۔
اور امام نووی شارح مسلم بعد میں آنے والوں نے ان کی تائید کی، سب نے فرماتے ہیں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اسی طرح سیوطی جس کو بڑا پڑھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی اور دیگر حضرات نے جہاں ایک آیت لائی، فرماتی ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ خبر واحد ہے، اگرچہ سند صحیح ہے لیکن قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب رسول بھیج کے اتمام حجت نہ کر دیں۔ تو یہ زمانے فطرت کے لوگ ہیں، اس لیے یہاں آ کر بڑے بڑے غیر مقلد شارحین انہوں نے بھی کہا کہ اس میں آ کر ہم نتوقف ہو، ہمارا سکوت ہے۔ کیوں سکوت ہے بچوں، کیوں سکوت ہے؟ مسلم کے اب اہل حدیث کیوں نہیں بنتے؟ بنو۔ اب سکوت کیوں؟ جب حدیث میں آ گیا جہنم میں ہے تو ماننا، اور یہاں سارے کہتے ہیں بھائی جی یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد میں ظن ہوتا ہے، اور قرآن میں ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ تیسری مثال اور بھی گولی ایک سن لے، متعدد احادیث ہیں، متعدد، جن میں یہ ہے کہ جو مشرکین کی اولاد مر جاتی ہے یہ جہنمی ہے، نابالغ بچے۔ مشرکین کے نابالغ بچے کدھر جائیں گے؟ بولو۔ یہ احادیث پڑھ رہا ہوں، احادیث بڑی بڑی کتابوں میں آ گیا، حتیٰ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک بچہ فوت ہوا تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، پہلے کا۔ تو اولاد المشرکین جو چھوٹے نابالغ بچے مر جاتے ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ روایات میں آ گیا کہ یہ کدھر جائیں گے؟ بولو بولو، روایات میں آ گیا یہ کدھر جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور سب کے سب محدثین شارحین اور خود امام اعظم فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک باب قائم کر کے جس کی چیز کو ترجیح دی، انہوں نے کہا یہ روایات ہیں، یہ اخبار احاد ہیں، سندیں صحیح ہیں، لیکن قرآن پہ پیش کریں گے۔ اور یہی آیت پیش کی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تو فرمایا جو نابالغ بچے مر گئے وہ تو قابل فہم ہی نہیں ہے، نبا ان پہ تو وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، وہ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اس لیے اللہ نے قانون یہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جو جہنم میں وہ جائے گا جو جاہد اور کافر ہو، اور جو نابالغ بچہ ہے یہ تو کافر بھی نہیں، یہ جاہد بھی نہیں، اور یہ ضدی بھی نہیں، اور یہ اپنے بلوغ اور سن شعور تک پہنچے ہی نہیں، 2 مہینے 2 سالوں کا مر گیا، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ اس لیے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، اور بعد کے سب نے امام نووی کو بات کو لیا، یہ محدث ہیں، فرماتے ہیں المذہب الصحیح المنصور، جو صحیح اور منصور سارا الیہ المحققون، محققین سارے اس کی طرف گئے ہیں کہ جو اطفال المشرکین ہیں وہ جنتی ہیں۔ مشرکوں کے بھی چھوٹے جو بچے مر گئے وہ کدھر جائیں گے؟ اب تم پریشان ہو گئے ہو؟ نہیں۔ ہندوؤں کے بھی نابالغ بچے، یہودیوں عیسائیوں کے جو چھوٹے بچے، اور دنیا کے کسی مذہب کے بھی جو چھوٹے نابالغ بچے مر گئے تو وہ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ یہ ہے المذہب المنصور، المذہب الحق، سارا الیہ المحققون، سارے اسی کی طرف چلے گئے محقق۔ اب ذرا لگا فتویٰ اس مذہب منصور والوں پہ اور مذہب
حق والوں پہ، اور ایک نہیں سینکڑوں محدثین، ایک طرف روایات کی سند صحیح ہے لیکن کیا کہتے ہیں یہ اخبار احاد ہیں، یہ قرآن مقدس کے مقابل آ گئی، تو قرآن کے مقابل ان اخبار احاد پہ ایمان نہیں رکھا جائے گا، قرآن پہ ایمان رکھا جائے گا۔ بے شک چلو 3-4 مثالیں پھر بھی آ گئیں، واپس آ جاؤ، میں دینا نہیں چاہتا تھا، ایسے میرے ذہن پہ آ گئی اور آ گئی، مسئلہ سمجھ تو آ گئی ہے نا؟ قرآن حاکم کتاب، بے شک بے شک، اس کی سینکڑوں مثالیں میں عرض یہ کر رہا تھا۔ او بالکل واپس آ جاؤ کہ مشرکین کو دشمنی کس میں تھی؟ قرآن سے، اور قرآن میں بھی کس سے؟ آیات توحید، اور آیات توحید میں بھی میٹھی میٹھی توحید نہیں ہے۔ فرمایا قال الذین کفروا، شروع میں کفروا کہتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، قال الذین کفروا، قال الذین، اچھا، لا تسمعوا لهذا القرآن، سارے پڑھو، قال الذین کفروا، میرا فتوہ ہے، قرآن قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جن نے کفر کیا، جو پکے ٹھکے پیور مہر شدہ کافر ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ ہاذا کے لفظ میں بڑا مزہ ہے، کہتا ہے اس قرآن کو نہ سنو، ہاذا القرآن، اور ساریاں کتابیں سن لو، ہاذا القرآن، استنجے کے مسئلے سن لو، ہاں مسواک وضو کے مسئلے سن لو، لیکن ہاذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، لہذا القرآن، تو کیا کرنا ہے؟ بلغوا فیہ، بلغوا فیہ، جب محمد قرآن بیان کرے تم روایتیں لے کے آ جانا، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بابا، ان دادا، ان پڑھ دادا، ان بڑھ دادا، اس طرح وجدنا علیہ آباءنا، آباءنا، ہمارے اپنے بزرگ پیش کر دینا۔ محمد قرآن پڑھے، تم نے آگے بزرگوں کو پیش کرنا ہے، روایتوں کو پیش کرنا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر چیلنج کر ان کو، ایتونی بے کتاب من قبل ھذا او اثارت من علم، اور روایتیں کرنے والے مشرکوں، اور روایتوں پہ شرک کرنے والے کافروں، ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، تمہاری روایتیں جہاں نہیں چل سکتی، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایمان کے مسئلہ میں چلتی ہے بے کتاب، کتاب و منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب۔ ہاں اگر پہلے انبیاء کی روایتیں پیش کرنی ہے تو پھر اثارات من علم بے نقل قطعی، پھر قطعی نقل پیش کر، متواتر نقل پیش کر، یقینی نقل پیش کر، ادھر خبر بعد نہ پیش کرنا، باقول کٹورے نہ پیش کرنا، اثارات من علم ان کنتم، اور اگر کتاب اللہ بھی نہیں، متواتر روایت بھی نہیں، تو پھر میرا پیغمبر اگلی بھی سنا دے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کتاب اللہ سے بھی دلیل نہیں، روایت متواتر بھی نہیں، وَمَنْ أَضَلُّ، پھر تم سے بڑا کافر بھی کوئی نہیں۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے میرا بھائی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، اس لیے آجا فرمایا
قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. بادشاہ عبد القادر کہتے ہیں بک بک کرو پیغمبر کے سامنے، بک بک کرو، جھوٹی روایتیں لاؤ، کول کٹورے لاؤ، کتابڑیاں اخبار لاؤ، کیل کول کال لاؤ، کپول لاؤ، یہ ساری بک بکٹیشن یہ کرنا شروع کر دو. پیغمبر قرآن بیان کرے تم زور شور کرنا شروع کر دو. اچھا ہمارے اکابرین غلط تھے، ہمارے مشائخ غلط تھے، راوی غلط تھے، روایتیں غلط تھی، فلاں فلاں تھا. فرمایا یہ بلغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ یہ غالب آ جائیں. سارے خنزیر کٹھے ہو کے، سارے سور کٹھے ہو کے محمد مصطفیٰ یا محمد کے سچے وارثوں کے مقابلہ میں یہ غالب آ جائیں. یہ غلبہ کرنا چاہتی ہیں. لیکن یاد رکھو میرے سونے پیغمبر، الا ان حزب اللہ هم الغالبون. غالب کون رہے گا؟ حزب اللہ. اور حزب اللہ وہی ہے جو مومن بے کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایمان رکھتی ہے، وہی ہے حزب اللہ. میرا بھائی کیا قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ رہ گئی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. ٹائم بہت اوپر ہو گیا. آخر